اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اولاد کی تربیت میں والدین کے کردار کے حوالے سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج ہم احادیث کی روشنی میں اور رسول کائنات نے عملاً کس طرح اولاد کی تربیت کی اور اپنی امت کے بچوں کی تربیت فرمائی، اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کا اسوہ حسنہ یوں تو زندگی کے ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اسی اسوہ حسنہ کے ذیل میں اور اس اسوہ حسنہ کے فیض سے آج ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کے کردار پر گفتگو کریں گے۔ بارگاہ سرور کونین سے تربیت اولاد کے حوالے سے جو لائحہ عمل ملتا ہے اور جو حکم ملتا ہے، اور حضور اکرم کی حیات طیبہ سے جو عملی کردار ملتا ہے، ایسا دنیا میں کسی اور شخصیت سے نہیں ملتا۔ رسول کائنات کیونکہ رحمت للعالمین کا تاج پہن کر آئے اور خلق عظیم کا پیکر بن کر آئے، تو اس لیے ہر میدان زندگی میں جتنی رہنمائی رسول کائنات نے فرمائی ہے، اتنی کسی بھی بڑی سی بڑی شخصیت نے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ، کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ کہ خود انبیاء کرام علیہ السلام کی نفوس قدسیہ ہی کیوں نہ ہوں، رسول کائنات سے بڑھ کر کسی نے انسانیت کی تربیت اس حد تک نہیں فرمائی۔ سب سے زیادہ تربیت جو مخلوق انسانی کی فرمائی اور ہر حوالے سے فرمائی، وہ صرف اور صرف رسول کائنات علیہ الصلاۃ کی ذات اقدس ہے۔ رسول کائنات نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اپنی امت پر یہ واضح کیا کہ اولاد کی اور بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 خوبیاں، 3 کردار اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کون کون سے؟ حب نبی کو، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، کیونکہ محبت ہوگی تو محبت کا یہ خاصہ ہے، محب ہمیشہ اپنے محبوب کے عمل کو، اس کے انداز کو، اس کے لہجے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کسی کے انداز کو، کسی کے کردار کو اپنانا ہو تو پہلے اس شخصیت کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری ہے، اور محبت کے لیے اس شخصیت کا تذکرہ سننا اور تذکرہ کرنا اور تذکرہ سنانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے حسن اخلاق کی باتیں کریں گے، حسن سیرت کی باتیں کریں گے، اس کی پیار اور محبت اور شفقت اور عنایت کی باتیں کریں گے۔ تو جب وہ سننے والا وہ باتیں سنے گا، اس کا کردار سنے گا، اس کے اخلاق کے حوالے سے اسے خبر ہوگی، تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اسے اس سے محبت ہو جائے گی۔ تو گویا اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اولاد کو رسول کی محبت سکھاؤ۔ تو محبت سکھانے کے لیے رسول کے ایسے اخلاق اور رسول کریم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو جو ہیں اور واقعات جو ہیں، وہ مخلوق اپنی اولاد کو بتائیں گے۔ اولاد کے دل میں رسول کائنات کی محبت کا پودا پھر جنم لے گا اور پھر وہ پھلے پھولے گا۔
تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے رسول کی محبت سکھاؤ، یعنی محبت کے لیے پھر ہر وقت تمہارا اپنے گھر میں جو گفتگو ہو، کوئی اور گفتگو ہو نہ ہو، محبوب کی گفتگو ضرور چھڑتی رہی کرے، محبوب کا تذکرہ چھڑا رہا کرے، تاکہ آپ کے بچوں کے کانوں میں جب رسول کائنات کا وہ رس بھرا انداز اور لہجہ وہ رس گھولے گا تو وہ ان کے اندر، ان کے دل میں، ان کے من میں اپنے محبوب سے محبت کے چراغ جلے گے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ حب اہل بیت ہی، محبوب کی آل سے محبت، محبوب کی آل سے محبت سکھاؤ۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ جب محبتیں پنپ جائیں، اولاد سیکھ لے تو وقراءۃ القرآن الکریم، تو پھر قرآن کریم کی تلاوت اور قراءت، پھر قرآن پڑھنا۔ بغیر رسول کائنات کی محبت کے قرآن پڑھنا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ نے شعر سنا ہوا ہے، رسول کائنات کی محبت کے بغیر بخاری پڑھے تو بخاری سمجھ نہیں آتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا کی محبت کے بغیر قرآن پڑھے اور قرآن سمجھ آ جائے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ رسول کائنات کی محبت ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا، رسول کائنات کی محبت نہیں تو وہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ قرآن کیا ہے؟ وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب ہے قرآن، اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن ھدی للعالمین ہے، ھدی للمتقین ہے، ھدی للمؤمنین ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، مومنین کو بھی دیتا ہے، متقین کو دیتا ہے، جہان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور وہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے پڑھ کر اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر اکثر ہدایت پاتے ہیں۔ تو وہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ ارے گمراہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ من میں رسول کائنات کی محبت کے چراغ روشن نہیں ہوتے اور پڑھتے قرآن کو۔ تو بغیر رسول کائنات کی محبت کے اگر قرآن پڑھیں تو قرآن گمراہ کرتا ہے۔ آپ سنتے نہیں ہیں کئی لوگ گمراہ عقیدوں والے قرآن ہی کی آیات پڑھتے ہیں اور قرآن ہی کی آیات پڑھ کر وہ اہل ایمان پر کفر کے، شرک کے، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، پڑھتے قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے رسول کائنات کی محبت میں لپیٹ کر پڑھا نہیں ہے، وہ رسول کائنات کی محبت سے عاری ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا پہلے محبت ہو، قرآن کو پڑھنے سے پہلے من میں رسول کائنات کی محبت کے چراغ جلتے ہو اور من میں رسول کائنات کی اہل بیت کی محبت اور مودت کے چراغ جلتے ہو، پھر قرآن کی تلاوت کریں۔ اب یہ دو آداب پہلے اولاد سیکھ لے، والدین اسے سکھا لیں، تو پھر کہیں کہ ہاں قرآن پڑھ، پھر کہیں۔ ہم اکثر جب قرآن پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، ہم نے تو توجہ ہی کبھی نہیں دی کہ ہم کس کے پاس بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں چلو حافظ تو ہو جائے گا۔ بھائی اس حفظ کو کیا کرنا جس حفظ نے نہ رسول کائنات کی محبت دی، نہ رسول کائنات کی آل کی محبت دی، اور پھر اس دین کو کیا کرو گے کہ جس دین کو پڑھ کر نہ رسول کائنات کی محبت سمجھ آئی، نہ رسول کی آل کی محبت سمجھ آئی۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ بچے کو کدھر بھیجنا ہے، بچے کو ادھر قرآن پڑھانے کے لیے بھیجیں، اس مدرسے میں بھیجیں، اس درس میں بھیجیں جہاں رسول کائنات کی محبت کا اور رسول کی آل کی مودت کا درس دیا جاتا۔ اور یہ اس درس میں جب کامل ہو جائیں تو پھر قرآن پڑھایا کریں۔ یہ تربیت اولاد کی والدین سے چلتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اکابرین ہمارے گزرے ہیں، ائمہ جتنے گزرے ہیں، وہ حدیث کے ہوں، وہ تفسیر کے ہوں، وہ فقہ کے ہوں، وہ تصوف کے ہوں، جو بھی امام گزرے ہمارے اکابرین، انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے ماں باپ سے حاصل کی۔ ہمارا تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ ہم نے اولاد کو کچھ سکھانا بھی ہے کہ نہیں۔ ابتدائی تعلیم
قرآن کی تھی، حدیث کی تھی، تصوف کی تھی، تفسیر کی تھی، فقہ کی تھی، عملی تربیت کی تھی، جتنی بھی انہوں نے ابتدائی تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے حاصل کی ہے۔ آج ہمارا وہ ماحول نہیں رہا، اس لیے ہماری اولادیں راہ حق سے بھٹکتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم خود راہ پر نہیں ہیں، ہم کسی کو کیا راہ دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے رسول کائنات کی محبت، جب آپس میں بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کے درمیان بیٹھے تو کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی حدیث سنائیں، حضور کا کوئی معجزہ سنائیں، حضور کے کردار کے بے شمار پہلو ہیں، کسی پر بات کرتے ہیں توجہ کے ساتھ اپنے بچوں میں بیٹھ کر۔ تو میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ بچوں میں جب آپ رسول کائنات کی محبت کی بات کرتے ہیں، رسول کائنات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور رسول کائنات کی آل کی قصے اور واقعات اور باتیں سناتے ہیں تو اندر ایک دریا محبت کا ان کے من میں موجود ہو جاتا ہے، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیونکہ ایسی باتیں چھوڑ دی اور اب میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے اور موبائل سے نگاہ ہٹتی نہیں، توجہ ہٹتی نہیں، ہم نے اولاد کو کیا تربیت دے۔ اس لیے دوستان وقار والدین کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں، رسول کی محبت کی، رسول کی آل کی محبت کی اور قرآن کریم کی، اور اس کے بعد رسول کائنات۔ اب یہ بڑی ایک خاص حدیث ہے، حضور نے فرمایا، بڑی توجہ طلب بات ہے، حضور فرماتے ہیں اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، بڑی خوبصورت بات ہے، اکرموا اولادکم، والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی عزت کرے۔ کیا کرے؟ عزت کرے، احترام کرے، اسے عزت دے، اکرموا، اسے تکریم دے، اسے عزت دے۔ جیسا لہجہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ اختیار کریں گے وہی لہجہ دوسرے آپ کی اولاد کے لیے بھی اختیار کریں گے، اور پھر آپ کی اولاد آپ کے لہجے سے سمجھی ہوئی ہوگی، سمری ہوئی ہوگی، پھر اسی لہجے میں وہ آپ کے ساتھ بولے گی۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جو گھر کا ماحول ہو اولاد کا وہی ماحول ہوتا ہے، ماں باپ کا جو ماحول ہو وہی ماحول اولاد کا ہوتا ہے۔ تو اولاد کو اچھا ماحول دیں گے تو اولاد اچھی تربیت پائے گی، اسے برا ماحول دیں گے تو وہ بری تربیت پائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو اچھا ماحول دو، اسے عزت دو، اسے تکریم دو، پیار سے بلاؤ، محبت سے بلاؤ، اسے عزت کے ساتھ بلاؤ، تکریم کرو اس کی۔ جیسا لہجہ آپ کا ہوگا آپ اسے تو کہیں گے تو وہ تو کہے گا، سیکھے گا، آپ تم کہیں گے تو وہ تم سیکھے گا، آپ کہیں گے تو وہ آپ سیکھے گا۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے جو پنجابی کا اور دیہاتی معاشرہ ہے اس میں ہم کیونکہ گھروں میں گالیاں عام ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی گالی تو ہم دینا کوئی ایسا عیب بھی سمجھتے نہیں ہے، وہی گالیاں بچے بھی دیتے ہیں، اور پھر بچہ توتلی زبان میں جب گالی دے تو ہم بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے۔ گھر میں جب ہم گالی دیں گے تو اولاد کہاں سے سیکھے گی؟ گھر سے سیکھے گی، ہم سے سیکھے گی نا۔ جو لہجہ میرا ہوگا، جو لہجہ، میں آپ کو اپنی ایک بات بتاؤں، میں شاید پہلے بتائی ہو، چھوٹی میری بچیاں تھیں 2-3، تو وہ گھر میں نا مغرب کے وقت وہ نعت پڑھ رہی تھی 2-3 مل کر، اور چارپائی پر بیٹھ کر پڑوس نے بھی بچیاں ان کے ساتھ مل کر نا ایک سٹیج سیکٹری بنی ہوئی تھی اور کوئی تلاوت اور کوئی نعت پڑھ رہی تھی۔ اوپر سے میرے ماموں آ گئے، خیر سے ان کا دوسری برادری کے ساتھ تعلق تھا، یعنی انہوں نے اپریشیٹ تو نہیں کرنا تھا مگر میرے لیے وہ حوصلہ ہو گیا۔ وہ دیکھ کر ماموں جان میرے حیران اور وہ پنجابی میں کہنے لگے، ہاں بھائی کاما نے پترا کام کہاں ہی کر، سمجھائی بات کی؟ تو مجھے اس بات نے، اگر یہ جملہ مشکل ہے، اسے ہضم کرنا مشکل ہے، مگر ہم جو بھی کبے ہیں عقید ذکر مصطفیٰ کا ہی کرتے ہیں، ذکر ہم کبھی ہی صحیح ذکر مصطفیٰ کا کر رہے تھے۔ انہوں نے اور مانے میں، کیونکہ انہیں تکلیف تھی کہ کیوں نعتیں پڑھ رہے، مگر
مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ٹھیک ہے کہ جیسا میں کرتا ہوں میری اولاد کم از کم ایسا ہی کر رہی ہے۔ تو کوے کا بچہ کائیں کائیں کرتا ہے، چڑیا کا بچہ چوں چوں کرتا ہے۔ اب اسی طرح آپ جانوروں کے بچوں کو دیکھیں، وہ وہی آواز نکالتے ہیں جو ان کا ماں باپ نکالتا ہے۔ تو دوستو، ہم جو آواز نکالیں گے ہمارے بچے بھی وہی آواز نکالیں گے۔ ہمارے منہ سے اچھا نکلے گا تو بچے بھی اچھا ہی منہ سے نکالیں گے، اور ہمارے منہ سے برا نکلے گا تو بچوں کے منہ سے بھی اسی طرح برا نکلے گا۔ تو ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ میں اسکول میں جب پہلی اپارٹمنٹ تھی نا تو چادر صبح اوپر ایسے کر لیتے تھے، اور پھر جب ذرا دھوپ آتی تھی تو میں پھر چادر لپیٹ کر ایسے کرتا۔ وہ بچے میں اگالی میں پڑھاتا تھا تو نوشہرہ میں میری اپارٹمنٹ ٹرانسفر ہوئی، تو وہاں شیر شاہ صاحب تھے جن کے یہ کیلنڈر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد ٹائم کے کیلنڈر ہوتے ہیں، پرانے ہوتے تھے۔ وہ نمبردار بھی تھے، ملک شیر شاہ صاحب، فوت ہوئے پچھلے سال، اللہ غنی کی رحمت کرے۔ وہ بڑے سمجھدار ہوئے، گوڑے شریف کے مرید تھے بابو جی کے۔ تو جب میں ٹرانسفر ہو کر گیا وہاں نوشہرہ میں، سردیاں آئیں تو جتنے بھی اگالی کے بچے تھے وہ پھر مجھے دیکھ کر، وہ بھی جب دھوپ چڑھتی تھی تو چادر کو ایسے کرتے تھے۔ تو جب میں نے اسی طرح سٹاف میں بیٹھا تھا 3-4 پیریڈ کے بعد، جب میں نے چادر کو ایسے لپیٹا ہوا تھا تو شیر شاہ صاحب کہنے لگے، عابد صاحب مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اگالی کے بچے پہلے یہ چادر ایسے کیا کرتے تھے، 2-3 سال سے یہ چادر ایسے کیوں کرتے تھے؟ 2-3 سال سے یہ چادر ایسے کیوں کرتے؟ آپ نے سمجھا کیا ہے اس میں؟ کہ جو میری عادت تھی بطور استاد، بچوں نے بھی اسی عادت کو اپنایا ہے۔ تو والد ہو یا استاد ہو، جو بڑا ہوتا ہے جیسی اس کی عادت ہوتی ہے، جیسا وہ بولتا ہے، جیسا وہ چلتا ہے، جیسا وہ کرتا ہے، جیسا اس کا لہجہ ہوتا ہے، اولاد ہو یا شاگرد ہو وہی لہجہ ان کا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے لہجوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی آواز کو متوسط اور متوازن کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے الفاظ کو پاکیزہ اور مطہر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری اولادوں میں وہ چیزیں آ جائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، نام اس کا کوئی بھی ہے، ہم اس کا کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں، اور اسی نام سے وہ گھر میں بھی مشہور ہوتا ہے، اپنے خاندان میں بھی، محلے میں بھی، پھر سکول جاتا ہے تو اسی نام میں وہ پھر مشہور ہو جاتا ہے۔ اب نام کس نے بگاڑا؟ وہ میں نے بگاڑا، آپ نے بگاڑا، والدین نے بگاڑا۔ وہ نام بگڑا اور پھر زندگی بھر اسی نام کی چھاپ لگی رہی۔ وہ نام ایسا بگڑا ہوا نام تھا کہ اچھے بدلے اولاد کے، بچے کے یا بچی کے، اس نے کردار کو بدل کر رکھ دیا۔ اس طرح ہوتا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو جیسا آپ نام رکھ دیا ہے، جو نام رکھ، اس لیے فرمایا اچھے نام رکھو، کیونکہ ناموں کی جو اثر ہے وہ بچے کی پرسنالٹی پر، اس کی شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اچھے نام رکھیں گے تو اچھا اثر پڑے گا، برے نام رکھیں گے تو آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے، نئے نئے ڈراموں میں نام آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں یہ نہ اچھا رکھا، میں کہا رکھ چھوڑو۔ اب کل پرسوں ایک بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا ہم اس کا نام زریس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا زریس کا معنی ہے چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور، رکھو رکھو، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور ہو، نہ سونا لگا زریس، بڑا سونا نام ہے، تکڑوں، لیکن معنی کیا ہے؟ اپنی داڑھوں سے چیر پھاڑ کر کھا جانے والے جانور کو کہتے ہیں۔ وہ کتے سے لے کر شیر تک ہر جانور چیر پھاڑ کر کھا جانے والا۔ میں نے کہا رکھ دو جی، شیر نہیں تو کم از کم کتا تو بن سی۔ تو بھائی آپ نام رکھیں، اچھے نام رکھیں، لیکن اس کے معنی کی بھی خبر ہو کہ اس کا نام جو میں رکھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اس کا اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے نام اچھے، اور پھر نام اچھا رکھ دیا ہے تو پھر اسی اچھے نام سے اسے بلایا کریں۔ اگر آپ نے اسے ٹونی ہی کہنا تھا تو اس کا نام محمد علی رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ٹونی ہی بلانا تھا تو محمد علی رکھنے کی ضرورت نہیں، پھر اس کا نام ہی ٹونی رکھنا تھا۔ اگر آپ نے اس کا نام پپو رکھنا تھا تو پھر اس کا نام
ابو بکر رکھنے کی تو ضرورت نہیں تھی، پھر وہی نام رکھتی، بھائی نام جو رکھا ہے اسی نام سے پکارے۔ میں پھر بات یاد آ گئی، انگا ہائی اسکول میں پڑھا رہا تھا، تو یہ لا تنابزوا بالالقاب پر بات آئی، تو میں نے بچوں کے 10ویں کے بچے تھے، میں نے انہیں یہ بتایا کہ ایک دوسرے کا نام، کیونکہ بچوں میں ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، اور پھر گھر میں بھی ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام لیتے رہتے ہیں۔ تو میں نے جب یہاں اس آیت پر پہنچا تو میں نے بڑا لمبا ان پر لیکچر دیا کہ بچوں ایک دوسرے کو غلط ناموں سے نہ پکارا کرو۔ وہ بچوں پر کچھ اثر ہوا، 2-4 منٹ ہم آخری پیریڈ تھا، لیٹ نکلے نا، تو وہ بچے بھی ظاہر میرے ساتھ ہی نکل آئے۔ ہم اڈے پر پہنچے، انگے اڈے پر، تو ایک لڑکا، اسی کلاس کا ایک لڑکا، وہ گھر جانے کی بجائے نا دوسری طرف ہمارے ساتھ آ گیا اور ادھر کھڑا تھا۔ اس کا باپ ادھر کھڑا انتظار کر رہا تھا اپنے بیٹے کو، تو بیٹے نے دیکھا نہیں، وہ ادھر چلا گیا۔ اس پیچھے سے اس باپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، محمد عامر اس کا نام تھا، اور باپ اسے کہتا تھا لوگی۔ وہ لڑکے میرے ساتھ تھے، اس نے ایک بار لوگی کہا، اس لڑکی کو پتا تھا کہ اب الٹا نام، میں نے کہا نا کوئی الٹا نام لے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ باپ نے لوگی کہا تو وہ متوجہ نہیں ہوا۔ اب اس نے اگلا جو جملہ تھا اس سے زیادہ سخت کر کے کہا، تو اب اس نے دیکھا اور میری طرف بھی شرمندگی سے دیکھنے لگی، ہن میں کیا کرا، ابا جی پیسے دینا، ہن استاد جی میں اگا ہوں، میں اب کیا کروں، باپ ہی خود لوگی بنا رہا ہے تو لوگ تو ہونی ہی ہے نا۔ اس لیے جو نام رکھتے ہیں وہی نام اپنے بچوں کے پکارا کریں۔ رسول کائنات نے فرمایا تکریم دو، انہیں عزت دو، انہیں اعزاز دو، انہیں بھلے ناموں سے پکارو، پورے ناموں سے پکارو، پورے ناموں سے پکارو۔ اور یہ ایک محبت بڑھتی ہے، پورا نام لیں گے نا، اور جتنا ادب سے اور پیار سے نام لیں گے، دل میں خود بخود ایک نرمی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ادب سا اور احترام کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر رسول کائنات علیہ تحیت و صلات فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تربیت کرتے ہوئے شرمندگی اور جھجک محسوس نہ کیا کرے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے شرمندگی اور جھجک محسوس کیوں، ہوں میں اس آنکھی کون دس، اس نے تو میڈے جڑا قد تھی گیا، میں اس آنکھی سمجھاؤں، اس قد سے پہلے سمجھانا تھا، اتنے بڑے قد ہونے سے پہلے سمجھانا تھا، جب اس کا قد ابھی پنپ رہا تھا، اوپر ہو رہا تھا۔ بچپن کی یہ تربیت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ جو جھجک ہے اور یہ جو شرمندگی ہے، رسول کائنات فرما رہے ہیں انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، جس طرح باپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائے، میں بھی اسی طرح سکھاتا ہوں، میں بھی اسی طرح، یعنی حضور فرما رہے ہیں میں باپ بن کر امت کو سکھاتا ہوں، اس لیے باپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائے اور سکھائے۔ تو یہ حضور کی سیرت ہے اور حضور کا عمل ہے، اور حضور دلاسا دے رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ شرمندہ کیوں ہوتے ہو، جھجکتے کیوں ہو، میں بھی تو ایک باپ ہوں پوری امت کا، جو امت کو سکھا رہا، جو پوری امت کو سکھا رہا۔ اس لیے دوستان وقار، یہ جو والدین کی تربیت ہے اور والدین کی طرف سے اولاد کو جو حوصلہ ملتا ہے، ہمارا بیٹا فیل ہو جائے یا کہیں کمزوری دکھا جائے تو ہم اس کی ککھ نہیں چھوڑتے اس کا، تاکہ آئندہ وہ قدم ہی اٹھا نہ سکے۔ تھامس ایڈیسن ایک امریکہ کا سائنسدان گزرا ہے، اسے ماں نے ایک سکول میں داخل کرایا، وہ ایک آدھ دن گیا نا تو ہیڈ ماسٹر تھا سکول کا، تو اس نے ایک خط لکھ کر ماں کو دے دیا، اس بیٹے کو دیا نا کہ ماں کو دے دینا، اس نے ماں کو دے دیا۔ وہ خط ماں نے پڑھا، وہ بچہ چھوٹا سا بچہ تھا، جس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سکول میں جاتے ہیں ابتدائی کلاسوں میں، اس نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو ماں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ تمہارا بچہ بہت لائق ہے اور بہت ذہین اور فتین ہے، بڑی قابلیت ہے اس میں، ہم اس کی قابلیت کے ساتھ اسے پڑھا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں دوسرے بچے بھی ہوتے ہیں، نالائق بچے ہوتے ہیں،
ہم نے ان کی بھی دیکھ بھال اور انہیں بھی ساتھ چلانا ہوتا ہے، اور یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے، اس لیے کل سے اس بچے کو اسکول میں نہ بھیجیں، کہیں اور داخل کرائیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ خود اسے پڑھائیں، آپ خود اسے یہ ماں نے کلمے ادا کی، خیر ماں پڑھانے لگی، بچے کو حوصلہ مل گیا، بچے کو اتنا حوصلہ ملا کہ وہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا سائنسدان بنا۔ یہ جو ہم بلب جس کی روشنی میں بیٹھے ہیں یہ اسی نے بنایا، یہ جو گراموفون ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی نے بنایا، یہ جو مووی کیمرہ چل رہا ہے یہ بھی اسی نے بنایا، یہ تینوں چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ اس بچے نے بڑا ہو کر سائنسدان، ماں نے حوصلہ دیا، ماں نے حوصلہ دیا، تو وہ اتنا بڑا اس حوصلے میں کہ وقت کا، اور آج تک بھی بلب کے متضاد تو کوئی بھی مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے بھائی، حیت بدل سکتی ہے، روشنی کے لیے جس چیز کو ہم نے لینا ہے وہ اسی طرح کی ہوگی، حیت بدل سکتی ہے، اس مائک سے اس مائک پر جا سکتے ہیں، مگر جو بیس ہے وہ تھامس ایڈسن نے بنائی، اسی طرح کیمرے کی کیفیت بدل سکتی ہے مگر بنایا اس نے، اچھا وہ بہت بڑا مشہور اور بڑا، تو اس نے شہر کی طرف اسے شفٹ کرنا تھا، ماں اس کی مر چکی تھی، شفٹ کرنے لگا جب تو اس نے گھر کا سارا سامان اٹھایا، ظاہر دوسری جگہ دوسرے گھر میں بڑے گھر میں جانا تھا، چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، باپ پہلے فوت ہو گیا، اس نے جانا تھا، اب جب وہ سامان اٹھانے لگا تو وہ خط جو استاد نے وہ بچپن میں لکھا تھا، وہ بچپن میں جو خط لکھا تھا وہ خط اس کے سامنے آ گیا، اس نے اس خط کو کھولا تو خط پر لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت نالائق ہے، بڑی محنت کی ہے، اس کے باوجود یہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ خط میں تو یہ لکھا تھا کہ بیٹا ہے نالائق، اس کی مت میں کچھ آدھا نہیں ہے، ہم اسے کیسے پڑھائیں، پتھر سے سر مارنے کے برابر ہے، مگر ماں نے جملے بدل دیے، ماں نے جملے بدل دیے، ایسی تربیت کی، ایسا حوصلہ دیا کہ بیٹے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ٹیچر ہی نہیں جو اس قابل ہو کے اسے پڑھا سکے، تو جو ماں نے وہ بچپن میں حوصلہ دیا وہ وقت کا ایک بہت بڑا، اور رہتی 31 میں فوت بھی ہو گئے، مر بھی گئے سن 1931 میں، 90 سال ہو گئے، آج بھی ہم اسی کے جلائے ہوئے بلبوں سے روشنی لیتے ہیں، اسی کی بنائی ہوئی گراموفون سے آوازیں نکالتے ہیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی کی بنائی ہوئی اسی کیمرے سے ہم طرح طرح کے فوٹو اور کیمرے اور موویاں اور تقریریں اور نعتیں، جو دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے یہ اسی کا بنایا ہوا ہے، جو اپنے وقت کا نالائق ترین اسٹوڈنٹ تھا اور استاد نے اسے سکول سے نکال دیا، ماں کے حوصلے نے اسے کہاں پہنچا دیا۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم والدین ہیں، ہمیں اپنی اولاد کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اسے حوصلہ دینا چاہیے، کہیں کمی ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ جو میٹرک کے رزلٹ ہوئے تھے تو ایک دو خبریں آئی تھی اور بھی ہوں گی کہ نمبر تھوڑے کم ہو گئے، یعنی 800 آئے، والدین کی تھی کہ 950 تک آ جائیں گے یا اس سے اوپر جائیں گے، 800 نمبر آئے، باپ نے جھڑکا کہ ہے کڑے نمبر کتنے دی، اس جب کر کے پکھے دار رسی بدی تھی لڑے کے مار گیا جان، چلو اگلے جانوان کی سامنے سے دوں۔ اس طرح اپنے اولاد کی دل شکنی کریں گے، حوصلہ شکنی کریں گے، وہ پست ہو جائیں گے، ان کی ہمت پست ہو جائے گی، وہ آگے ایک معاشرے کے لیے مفید انسان نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تکریم کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، انہیں عزت دیں، اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے پیار سے سمجھائیں کہ ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے، تاکہ وہ اس سے تربیت حاصل کریں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مزید احادیث اور آپ کے فرامین ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر بھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے جو تربیت کی، پریکٹیکلی تربیت کی اس پر، اور پھر حضرت عمر بن ام سلمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ام سلمہ تھی، ان کی پہلے شوہر سے جو بیٹے تھے حضرت عمر، ان کی پھر آپ نے تربیت فرمائی، پھر حضرت حسن کی اور امام حسین علیہ السلام کی کس طرح تربیت فرمائی، یہ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اور اپنے آپ کو
والدین کی سطح پر رکھ کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور حضور کی عملی زندگی کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔